چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن پریس کریں۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا۔ نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی، نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی، زباں میلی نہیں ہوتا، سخن میلا نہیں ہوتا، زباں میلی نہیں ہوتی، سخن میلا نہیں ہوتا۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، جو نام مصطفیٰ چومے، جو نام مصطفیٰ چومے، نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، جو نام مصطفیٰ چومے، نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، پہن لے پیار سے جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا، پہن لے پیار سے جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا۔ نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والو، نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والو، رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوتا، رہے جب تک ہاتھ میں چمن میلا نہیں ہوتا۔ منازع تو نہیں فن پر مگر ناصر یہ دوا ہے، ثناء مصطفیٰ کر کے یہ فن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا، وأقامه يوم القيامة للمجرمين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا، وصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، نحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين، والحمد لله رب العالمين۔ عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحرگاہی۔ آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت معاب میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں۔
اللهم صل على سيدنا وشفينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی میں نے جس نبی پر درود پڑھنے کے لیے کہا ہے اسی نبی کا کلمہ پڑھ کر ہم اسلام میں داخل ہوئے ہیں. بے شک بے شک. کیا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ. الا اللہ. پیچھے والے ذرا زور سے بولیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اس وسلم. کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی عبادت کے بے شک لائق بے شک بے نہیں شک. اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. بے شک بے شک. اسی پر ہم درود بھیجتے ہیں اور درود بھیجنا ہی ہماری کامیابی کی ضمانت ہے. بے شک. سب سے پہلے یہاں کے جو رہنے والے بالخصوص مجاورین اور جو آس پاس گھر ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ سب سے پہلے تو آپ درود پاک یاد کر لو. آپ لوگ بے شک بے شک. یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. وہ گوگل پہ مارو گے درود پاک کیا چیز ہے آ جاتا ہے. وہ ہندی میں، انگریزی میں، عربی میں، فارسی میں، ہر زبان میں. تو سب سے پہلے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہمارا جو بیسک کلمہ ہے، بنیادی کلمہ جو ہے، جو جڑ ہے ہماری، وہ کیا چیز ہے. وہ کیا چیز ہے جس پر ہمارے اعمال کا مدار ہے، جو ہمارا اللہ ہمارے اعمال کو قبول کرنے والا ہے. وہ کس چیز کو کرنے کے بعد وہ عمل کام میں آئے گا. تو بیسک کلمہ کیا ہے، بنیادی اور جڑ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بے شک. یہ یاد رہے گا کلمہ نا، یہ پڑھتے رہنے کا. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. بے شک بے شک. کسی بابا کے وہاں جانے کی ضرورت نہیں، کسی مولانا کے وہاں جانے کی ضرورت نہیں. میرے آقا نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس نے ایک مرتبہ سچے دل سے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو. بے شک بے شک. تو جو جنت کی چابی اور جنت کی کنجی ہے اسی کو ہم چھوڑ کے بیٹھے ہیں. بڑے کرم فرما ہمارے جناب وسیم غفاری صاحب اور ہمارے عامر بشیر پٹیل مہاراجہ ریگزین والے بڑی کوششیں کی ہیں. نوجوانوں کو اکٹھا کیا ہے اور آپ کے قصبے میں آپ کی زمین قبضہ کرنے کے لیے نہیں، آپ کی درگاہ کو قبضہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس درگاہ میں رونق لانے کے لیے، آپ کے دل میں ایمان کی بنیاد ڈالنے کے لیے. بے شک بے شک. تو جب اس مشن کو اس خلوص کے ساتھ جب جائیں گے نا، ان کا کوئی مقصد نہیں. اللہ نے انہیں بے پناہ دولت بھی دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت بھی دیا، سب کچھ دیا ہے. بس ان کا جوش اور جذبہ یہ ہے کہ آپ بھی ہماری طرح ہو جاؤ. سمجھا آپ نے؟ تو ضروری ہے کہ جہاں جہاں درگاہیں ہیں اور جو مجاورین سو رہے ہیں ان کو جگانے کی یہ مشن ہے. سمجھا آپ نے؟ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. درود اتنی برکت والی چیز ہے. حضرت عائشہ صدیقہ جو تمام مومنوں کی ماں ہیں، میرے آقا نے فرمایا عائشہ تمہیں معلوم ہے کہ کچھ لوگ کل میدان محشر میں ایسے ہوں گے کہ جنت کی خوشخبری پانے کے بعد بھی وہ جنت کا راستہ بھول جائیں گے. اللہ اکبر. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ میرے آقا نے فرمایا وہ لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے میرا نام پڑھا، میرا نام سنا اور درود پاک نہ پڑھا، وہ جنت میں خوشخبری پانے کے باوجود بھی جنت کا راستہ بھول جائیں. اللہ اکبر. وہ نام محمد، جہاں نام محمد آوے تقریروں میں، نعت میں اور جو بھی مجلسیں ہیں اس میں اگر نام محمد آیا تو آپ کا فرض اور شکریہ کے الفاظ جو ہیں
یا تو درود صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا چوم کے بتاؤ تو ہم کو. ایسے دیکھیے, ایسے کرو, ایسے کیجیے آپ لوگ. اذان ہوتی ہے نا, مؤذن کیا کہتا ہے؟ لا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. تو جب محمد کا نام آیا اس میں, آپ کو کیا کرنا ہے؟ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کر لینا. دو چیزیں سن, ایک تو کلمہ کو یاد کرنا ہے, اور ایک جہاں نام محمد آئے اس کو ہاتھ کو چوم کر اس انگلی سے آنکھوں کو پھرا دینا ہے. کریں گے نا انشاءاللہ. جب کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کرو اور کوئی کہے کہ بھائی نماز پڑھو, تو ایسے کہو گے کہ نماز ہم نہیں پڑھیں گے, جاؤ جس کو پڑھنا ہے پڑھے, تو کافر ہو جاؤ گے. انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. کیا بولیں گے آپ؟ انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. نماز پچھلے مجلس کے اندر جو چھٹی شریف منائی گئی تھی اس کے اندر نماز کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی. نماز مومن کی پہچان ہے. بے شک. اذان ہوتی ہے, بندہ جاتا ہے. ہر آدمی گوشت کھانے سے صرف مسلمان نہیں ہوتا یار. گائے کا گوشت یا بھینس کا گوشت یا بکرے کا گوشت کھانے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے آپ, مسلمان ہیں, اللہ اور رسول جانتا ہے. لیکن لوگوں میں جاننے کے لیے کہ آپ واقعی مسلمان ہیں, نماز سب سے بہترین علامت ہے. بے شک. اذان ہوگی, آپ جاؤ گے, 10 لوگ دیکھیں گے کہ ارے یہ بھی نماز پڑھ رہا ہے, تو کہیں گے نہیں یہ مسلمان ہے. کیونکہ ہمارے گھروں سے علامتیں جو اسلام کی تھی وہ سب ختم ہو گئی ہیں. نئے گھر بنتے ہیں, ہم بھی بناتے ہیں, آپ بھی بناتے ہیں. ہم اپنے گھروں پہ نئے گھر میں بلیک اسٹیچو نہیں لگاتے. وہ جو کالے کپڑے میں ایک مورتی رہتی ہے اس کو لگاتے. کیوں لگاتے ہیں بتاؤ؟ اسی لیے کہ نظر نہ لگے. اسی لیے بہت پریت نہ ہے, اس کا تعلق اسلام سے کچھ نہیں ہے. سمجھا آپ نے؟ میرے آقا نے فرمایا جس دروازے پر بسم اللہ لکھ دیا جائے اس میں کوئی آفت اور مصیبت نہیں آتی. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ بلیک اسٹیچو لگانے کے بجائے کیا لکھو, کسی عالم کو بلا لو یا اپنے لڑکے کو پڑھاؤ. میں تو چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بستی سے ایک بچہ ہم کو دو مدرسے میں. سبحان اللہ. ایک بچہ ہم کو دو. بے شک بے شک. جب یہاں کا بچہ خود آپ کو سکھائے گا تو جلدی, ہم کو ٹائم زیادہ نہیں مل پاتا ہے. اگر آپ کوشش کرو گے کہ ہفتے میں ایک دن اپنے بچوں کو ایک گھر میں جمع کرو تو آئیں گے ہم انشاءاللہ, آئیں گے, قربانی دیں گے. لیکن مدرسہ ہے, ہاں, تو یہ ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو, نیو جنریشن جو نئی نسل ہماری اولادیں ہو رہی ہیں, ان کو آپ اس بات کی تعلیم دو کہ ہمیں نماز بھی پڑھنا ہے, ہمیں روزہ بھی رکھنا ہے, ہمیں زکوٰۃ بھی دینی ہے, ہمیں حج بھی کرنا ہے, ہمیں عمرہ بھی کرنا ہے. یہ سارے اسلام کے ارکان ہیں. یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دولت نہ دیا ہو تو آپ حج نہیں کر پاؤ گے, لیکن روزہ تو رکھ سکتے ہو نا, نماز تو پڑھ سکتے ہو نا. نماز میں کوئی پیسہ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, بلکہ الٹے فائدہ ہوتا ہے نماز پڑھنے سے. نماز کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز ہی انسان کو برائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. بے شک بے شک. یہ آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ برائیوں پر کنٹرول کیسے کیا جائے. ایسا نہیں کہ مطلب اسے ہندوستان کا مسئلہ نہیں, بلکہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں انسان آباد ہے وہاں کا یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں, فواحشات بڑھتے جا رہے ہیں, اور بے حیائیاں بڑھتی جا رہی ہیں. ان کو روکا کیسے جائے؟ آپ یہ سوچ رہے کہ یہ لوگ خاموش بیٹھے؟ نہیں, خاموش نہیں بیٹھے. ہر انسان اپنے اپنے طور پر برائیوں کو روکنے کے لیے کوشش کر رہا ہے. مثال کے طور پر چوری بہت ہوتی تھی, دکانوں میں چلے جاؤ,
ہر جگہ کیمرے لگے ہیں. انسان کوشش کر رہا ہے کہ اس کیمرے کیوں لگائے گئے؟ تاکہ کوئی انسان ہماری دکان سے چوری کرے گا تو کیمرہ CCTV کیمرہ آپ کو پکڑ دے گا. ٹھیک ہے. جگہ جگہ گاڑیاں تیز چلتی ہیں, جگہ جگہ پولیس ڈپارٹمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں کہ گاڑی تیز چلائے. اب تو وہ بھی آسان کر دیا, ہر جگہ کیمرے لگ گئے ہیں. گاڑی تیز چلاؤ گے, جہاں جس راستے میں آپ کو 40 کی اسپیڈ میں چلانا 60 کی اسپیڈ میں چلاؤ گے, مہینہ پورا نہیں ہوگا کہ آپ کی جرمانہ پاؤتی آ جائے گی گھر پہ. آن لائن سب کر دیا لوگوں نے. یہ کیوں؟ تاکہ انسان قانون کو نہ توڑے. شراب پیتا ہے آدمی, دنیا اس پہ کنٹرول کر رہی ہے. بہار میں تو پابندی لگائے گی, شراب کی دکانیں بند کر دی جائے. لیکن ابھی زیادہ دن نہیں گزرا ہے, کورونا کال میں سمجھا کہ کیا ہوا تھا. ناؤ کی دکان بند ہے, راشن کی دکان بند ہے. سب سے پہلے جس دکان کو پرمیشن ملا کھولنے کا وہ دارو کی دکان تھی. دارو پابندی لگا رہے ہو لیکن سب سے پہلے دارو کو کھول رہے, اس لیے کہ اس سے گورنمنٹ کو انکم زیادہ ہے, اس پر ٹیکس اور کون سا ہے کہ GST لاگو زیادہ ہے اس پہ. بہرحال میں دکھانا یہ چاہتا ہوں کہ انسان جس کو برائی سمجھتا ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن کیا برائیاں ختم ہو گئی؟ چور ختم ہو گئے, مر گئے سب؟ دارو کی دکان سب بند ہو گئی؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ برائیاں جو ہیں اس کو روکنے کے لیے انسان نے قانون بنایا ہے اور انسان ہی اس کو توڑے گا. آئے دن ATM کی پوری مشین غائب ہو جاتی ہے, کیمرہ لگا ہوا ہے. اتنا ہونے کے باوجود برائیوں پہ کنٹرول نہیں. اس کی واحد وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ انسان کا جو قانون لگتا ہے بہت کرے گا, زندگی بھر کی قید لگا دے گا آپ کو. جس ہاتھ سے عرب دیش میں چلے جاؤ, جس ہاتھ سے آپ نے مرڈر کیا اس ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا, آپ کو بھی قتل کر دیا جائے گا. چوری کیا آپ نے, جتنے کی پراپرٹی کی چوری کیا آپ نے, ہاتھ کاٹ لیا جائے گا. لیکن یہ بتاؤ, ہاتھ سے انسان چوری تو کیا, اس کا آلہ تو بن رہا ہے, لیکن کیا چوری کرنے کا جو ارادہ ہے وہ کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ وہ اندر سے پیدا ہوتا ہے. ہاتھ پاؤں, جب انسان کے دل کے اندر یہ ہو گیا کہ ہم کو دارو پینا ہے تو پیدا کہاں سے ہوا؟ دل کے اندر سے. اب دارو پینا ہے تو ہم جائیں گے, پاؤں سے چل کے جائیں گے, ہاتھ میں گلاس لیں گے, پیئیں گے ہم. یہ ساری چیزیں انسان دل سے کرتا ہے. یہ ہاتھ پاؤں آنکھیں یہ محض ذریعہ ہیں, یہ سبب اور وسیلہ ہیں. لیکن برائی کہاں سے؟ دل سے. اور دل کو کنٹرول کرنے کا دنیا کے پاس کوئی آلہ نہیں ہے. دل کو کنٹرول کرنے کا دنیا کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے. آج سے 1400 برس پہلے میرے آقا پر جو قرآن نازل ہوا, اس قرآن نے اعلان کر دیا ہے انسانوں اگر برائیاں ختم کرنا ہے تو نماز کی پابندی کرو. نماز کی پابندی کرو. آپ سوچو گے کہ جس برائی کو CCTV کیمرہ نہ روک سکے, جس برائی کو پولیس ڈپارٹمنٹ نہ روک سکے, جس برائی کو دنیا کا قانون نہ روک سکے, نماز کیسے روک دے؟ اس کا فارمولا میں سمجھا دیتا ہوں. درود پاک پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میرے آقا نے فرمایا کہ نماز جب پڑھو نا تو یہ سوچو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو, اور اگر اتنا نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ سوچو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. دن میں کتنی مرتبہ نماز پڑھتے ہیں؟ 5. کتنی مرتبہ نماز پڑھنا ہے ہم کو؟ 5. پیچھے سے بھی آواز آنی چاہیے. 5. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. 5 مرتبہ. صبح میں گئے آپ, نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد یہ تصور ہو گیا کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. صبح میں گئے, پھر 5-6 گھنٹے کے بعد ظہر میں گئے. ظہر میں بھی
نماز نے ٹارچر کیا آپ کو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. عصر میں گئے اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے, مغرب میں گئے اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے, عشاء میں گئے اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. جب دن میں 5 مرتبہ ذہن کے اندر نماز یہ ریممبر دلاتی ہے, یاد دلاتی ہے آپ کو, تو زندگی کے اندر آپ کو یہ خیال پیدا ہو جائے گا کہ جو کام بھی میں کر رہا ہوں اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. بے شک بے شک بے شک. اب سنو, اور اللہ کیوں دیکھ رہا ہے, کیا کرے گا اللہ جب دیکھ رہے تو کیا کر لے گا بھائی. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو ایک دن قیامت کا دن آئے گا, محشر میں لوگ اکٹھا کیے جائیں گے, اس کے بعد اللہ کے سامنے پیشی ہوگی آپ کی, تو اس دن منہ بند کر دیا جائے گا. سورہ یاسین کی آیت مبارکہ ہے, نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم, ہم ان کے منہوں پر تالا لگا دیں گے, ہاتھ اور پاؤں سے گفتگو کریں گے. اللہ اکبر. تو جہاں کھڑے رہو گے زمین کا حصہ بولے گا, آپ کی زبان بند کر دی جائے گی. ہاتھ بولے گا کہ فلاں جگہ سے چوری کیا بندہ ہے, پاؤں بولے گا کہ فلاں وقت فلاں دارو کھانے میں گئے تھے, اس وقت آپ کچھ نہیں کر پاؤ. تو اس وقت کے دن سے ڈرنے کے لیے ابھی سے تیاری کرنا ہے کہ کل میدان محشر میں ضرورت کے سامنے ہم کس منہ سے کھڑے ہوں گے. تو نماز 5 مرتبہ یہ یاد دلاتی ہے کہ رب کے سامنے کھڑے ہو کر دنیا میں جتنے اعمال ہم نے کیے, جتنے کرتوت کیے ہیں, سب کا جواب دینا ہے. تو نماز نے آج ہی سے پریپریشن تیاری شروع کرا دیا. بے شک بے شک. تو نماز نے ڈائریکٹ دل پہ حملہ کیا ہے. بے شک. اور دل ایک ایسی چیز ہے کہ یہیں سے برائیاں پھوٹتی ہیں. پہلے دماغ سوچتا ہے, دماغ کے اندر دل آتا ہے, دل ہاتھ کو حکم دیتا ہے کہ یہ کرو, چوری کرنا ہے. اب دل وہیں سے ریموٹ کنٹرول ہے, سمجھ, دل آپ کا ریموٹ کنٹرول ہے, وہیں سے ہاتھ بھی ہلے گا, پاؤں بھی جائے گا, آنکھیں بھی گھومیں گی, کان بھی سنے گا, سب کچھ وہیں سے ریموٹ چلے گا. تو ظاہر بات ہے دل کو کنٹرول کرنے کا دنیا کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے. اگر ہے تو شریعت کے پاس ہے, جو آج سے 1400 برس پہلے قرآن نے اعلان کیا کہ اے انسان, اگر چاہتے ہو کہ سماج سے, سوسائٹی سے, قریے سے, شہر سے اور ملک سے برائی کا خاتمہ ہو جائے تو نماز کی پابندی کرو. بے شک بے شک. اور یہ نماز ایک دم فری میں پڑھنا ہے. فری میں ہے کہ نہیں؟ بے شک. ارے بھائی فائدہ دیتی ہے یہ کہ جب جاؤ گے تو ہاتھ پاؤں دھلو گے, تمہارے چہرے پہ نور آئے گا, تمہارے ہاتھ پاؤں کی میل دور ہوگی. اور صرف میل دور نہیں ہوتی ہے, میرے آقا نے فرمایا کہ جس آدمی کے گھر کے سامنے تالاب ہو اور وہ 5 مرتبہ اس میں نہاتا ہو, تو بتاؤ اس کے بدن پر کوئی میل رہ جائے گا؟ نہیں رہ جائے گا. تو اسی طرح وہ میرے آقا نے فرمایا کہ اسی طرح اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک آدمی کے گھر کے سامنے تالاب ہو اور اس میں وہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو. تو جس طرح نماز کے اندر 5 مرتبہ وضو بناتا ہے تو جسم کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ بھی پاک ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ, نعرے تکبیر. کہ ایک تالاب ہے, تالاب کے کنارے ایک پرندہ ہے, جاتا ہے اس میں ڈبکی لگاتا ہے, ڈبکی لگانے کے بعد پھر آتا ہے باہر, کیچڑ میں دھول میں خوب اپنے آپ کو لپیٹتا ہے, پھر جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا, یہ پروردگار عالم, یہ ہمیں کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ 5 مرتبہ پرندہ مٹی میں لتھڑا پکڑا, اس کے بعد جا کے تالاب میں پاک ہو جاتا تھا. اللہ نے فرمایا, اے عیسیٰ, یہ امت محمدیہ میں 5 ٹائم کی نماز کی مثال ہے. میرے آقا نے فرمایا, جب بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے, ظہر تک گیپ ہے اتنا, اگر اس میں جھوٹ بولا, اس نے کوئی برائی کیا, ظہر کی نماز پڑھی پاک ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ظہر کی نماز پڑھ کے کوئی جھوٹ بولا, کچھ کام کیا برائی کا, عصر کی نماز پڑھا پاک ہو گیا. کیا کوئی پاکی کا ایسا صابن کسی فیکٹری میں ملتا ہے کیا؟ نہیں. ارے دل بھی پاک کرتی ہے نماز, اور آپ کی زبان بھی پاک کرے گی. اور نماز پڑھنا ہے تو پروردگار عالم, میرے آقا فرماتے کہ پروردگار عالم اس انسان کے جان, مال, مکان سب کی حفاظت کا ذمہ لے لیتا ہے. اب سوئے رہو گے, مکان پر حملہ نہیں ہو سکتا ہے.
सोए रहोगे तुम्हारी दुकान नहीं लूट सकती है, सोए रहोगे तुम्हारी जायदाद कोई लूट के नहीं भाग सकता। इसलिए मेरे आका ने फरमा दिया है, जब आदमी इशा की नमाज पढ़ के बाद सुबह की नमाज का इरादा करके सोता है तो फरिश्ते उसके मकान की हिफाजत करते हैं। सुभान अल्लाह। अब सोचो इतना बेहतरीन फार्मूला हम हैं कि हम मस्जिद में जाने का नाम ही नहीं लेते। जब परेशानी आती है तो टक टक ठक ठक मारे सजदे पे सजदा करते चले जाते हैं। ये सजदा उसी वक्त कबूल होगा जबकि तुम्हारा दिल साफ होना चाहिए। बहुत सजदे करते हैं लोग, टोलियां बना बना के जाते हैं, लेकिन उनकी नमाजें कबूल नहीं होंगी, इसलिए कि दिल पाक होना चाहिए। दिल को दरूद सलाम की डालियों से धुल कर उसको साफ बिल्कुल करना चाहिए। मेरे आका ने फरमाया, जिस मजलिस की इब्तिदा दरूद से ना हो और खातिमा दरूद से ना हो, वो मजलिस कबूल ही नहीं होती। यानी कोई प्रोग्राम आप करें, चाहे इस्लामी प्रोग्राम हो, चाहे आपके घर के शादी ब्याह का प्रोग्राम हो, दरूद से आपने शुरू किया, दरूद पे खत्म किया, तो मेरे आका फरमाते हैं वो मजलिस कबूल ही होती है। इसलिए कि दो दरूदों के माबैन जो नेक काम किया जाता है, परवरदिगार आलम अपने हबीब के सत्ते में उसे कबूल फरमा लेगा। नमाज, अल्लाह अकबर, नमाज की बड़ी फजीलतें आई। नमाज के बारे में बड़ा बेहतरीन वाकया है, कहिए तो सुना दूं? हाँ सुना दीजिए। सुना दूं मैं? हाँ सुनाइए। आज इंसान परेशान है, तंगदस्ती का शिकार है, कमाई में बरकत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उसकी वाहिद वजह क्या है कि हमारा एतमाद अल्लाह के ऊपर से उठ गया है। हमारा भरोसा जो है वो अल्लाह के ऊपर से उठ गया है। ये सोचता है आदमी कि प्रधान खिलाता है, खेती में करेंगे तब मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। खेती करो, अल्लाह उसमें बेपनाह बरकतें देता है। एक बनी इसराइल के जमाने में एक आदमी था, कहते हैं कि अल्लाह जब किसी को आजमाता है तो बड़ा जबरदस्त आजमाता है। जिसके पास पैसे है उसको औलाद नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं खचिया भर औलाद रहे। आजमाया हो कि नहीं? अपनी बस्ती में देख लेना, जिसको पैसा है वो औलाद के लिए तरसता है, और जिसको पैसा नहीं है वो औलाद रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जिसको अल्लाह दे तो उसे कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है, जिसको अल्लाह नहीं दे उसको दुनिया की कोई ताकत दे नहीं सकती। बेशक बेशक। बनी इसराइल के जमाने में एक बड़ा गरीब आदमी, एक खचिया औलाद उनकी, एक खचिया समझते हो ना, बहुत ज्यादा, यानी एक दर्जन के हिसाब से घर में बच्चे थे उसके, कमाई कमाने का जरिया था ही नहीं उसके पास। तो उसकी बीवी तंग आ गई, कहने लगी बच्चे भूखे मर रहे हैं, ऐसा करो कि जाओ कुछ काम धाम करो ताकि कुछ घर में खाने को आए। तो जब बीवी ने बहुत ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया तो वो निकला घर से बाहर। चूंकि खाने पीने की तंगी थी, इस वजह से एकदम बिल्कुल पतला दुबला था वो। गया मजदूरों की सफ में बैठ गया। तो हम और आपका हमारा मिजाज ये है कि हम ऐसे मजदूर तलाशते हैं जो जवान हो ताकि ज्यादा काम करें। ये खेती वाले सब इस बस्ती में आबाद हैं, अब गन्ने के काम रहेगा तो आप बूढ़े को ले जाओगे, एक गन्ना काटेगा तो 2 मरतबा तंबाकू करके खाएगा, 5 मिनट बैठेगा तब फिर दूसरा गन्ना काटेगा। वो नौजवान रहेगा, 1 मरतबा तंबाकू बना के डाला, 1 बीघा काटेगा वो दबा के। हर आदमी का मिजाज ये है कि मजदूर तवाना हो, ताकतवर हो और सेहतमंद हो। बैठा था बेचारा, चौराहे पे बैठा रहा, सारे लोग आए, अपने अपने मजदूरों को लेके चले गए। ये बिजू बिल्कुल पतला दुबला मरीज हाथ टाइप, जिसको देख के ये याद आया कि मरीज है ये। उसको किसी ने पूछा नहीं। जब किसी ने पूछा नहीं और दिन सूरज चढ़ गया ऊपर तक, तो उसने जंगल की तरफ रुख किया और वहीं इबादत करने लगा। वो अल्लाह अल्लाह करता रहा। जब ईशा का टाइम हुआ तो नमाज पढ़ के अपने घर आया। बीवी तो इंतजार में थी कि आज हमारे शौहर गए हैं काम करने, कुछ लेके आएंगे, खाना बनेगा, बच्चे भी खाएंगे, हम लोग भी खाएंगे। अब वो
بیوی کے کہنے سے پہلے، پوچھنے سے پہلے وہ کہنے لگا کہ ہمارے مالک نے کل مزدوری دینے کا وعدہ کیا۔ بیوی نے صبر کیا، دوسرے دن گیا، کہا کہ آج لے کے آنا، بھول کے مت آنا، مزدور مالک سے کہنا کہ مزدوری دے دو جلدی سے۔ وہ آج بھی گیا مزدور کے چوراہے پہ جہاں مزدور بیٹھا کرتے تھے وہاں بیٹھا، لیکن آج بھی کسی نے پوچھا نہیں۔ جب سارے مزدور چلے گئے تو یہ اٹھا اور جنگل کی طرف چلا گیا، وہیں اللہ اللہ کرنے لگا۔ اللہ اللہ کا جب عشاء کا ٹائم ہوا، رات ہو گئی، تو اس کو گھر کا خیال آیا، فوراً اٹھا۔ آج پلان بنا کے گیا تھا کہ اگر بیوی پوچھے گی تو کہہ دوں گا کہ مالک نے 3 دن کی مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے، ایک ہی مرتبہ دے گا، کام تو ہے نہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ وہ اللہ کا محبوب اور نیک بندہ جب گھر آیا تو بیوی نے کہا کچھ لائے نہیں؟ کہا کہ نہیں، ایک ہی مرتبہ 3 دن کا حساب کتاب برابر کرنے کے لیے بولا، کل لے کے ہم آئیں گے۔ اب جب کل صبح ہوئی تیسرا دن تو بیوی تو بڑی خوش ہے، آج تو ہمارے گھر میں آئے گی مزدوری۔ کہا کہ ایسے خالی ہاتھ مت جاؤ، ایک جھولا بھی لے کے جاؤ، ساتھ میں سب خرید کے لے کے آنا ہوگا۔ آج جب گیا مزدور کے چوراہے پہ بیٹھا، کوئی نہ پوچھا تو جنگل کی طرف پھر چلا گیا، وہی عبادت کرتا رہا۔ جب عشاء کا ٹائم آیا تو آج اس کو دل میں خوف پیدا ہونے لگا کہ آج میں بیوی کو کیا بہانہ بناؤں گا، کیا جھوٹ بولوں گا۔ نماز پڑھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا ہے، پروردگار عالم تو خوب جانتا ہے، دعا کرنے لگا، رو رو کے دعا کر رہا ہے۔ ایک طرف دعا کر رہا ہے اور ایک طرف اس کی آنکھوں سے سامن بھادوں کی طرح آنسو گر رہے ہیں، رو رہا ہے۔ پروردگار عالم تو خوب جانتا ہے، تو عالم الغیب والشہادت، تو دلوں کی بات کو جانتا ہے، تو خوب جانتا ہے کہ میں نے کسی کی مزدوری نہیں کی، مزدوری تو ایک بہانہ ہے، لیکن عبادت ہی میرا مقصد ہے۔ میرا کوئی انتظام کر دیا ہے پروردگار عالم۔ دعا پڑھنے کے بعد ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد جنگل کی طرف سے گھر سے نکلا۔ جب جنگل کی طرف سے نکلا تو اس نے کہا کہ بیوی تو دروازے پہ کھڑی ہوگی، پوچھے گی کہ جھولے میں کیا لے کے آئے ہو، اس لیے کچھ تو تھا ہی نہیں اس کے پاس کہ خریدتا کیا، پیسے بھی نہیں تھے، خریدتا کیا۔ جب خالی جنگل کی طرف سے آنے لگا تو کنکر پتھر جھولے میں بھر لیے، دکھانے کے لیے کہ دور سے معلوم ہو کہ پتھر وہ جھولے بھرے ہوئے سامان آ رہا ہے۔ نکلا ادھر اللہ کی رحمت جھوم کے اس کے گھر پہ برس رہی ہے۔ شام کا وقت ہے، ایک آدمی سفید پوش، سفید کپڑا پہنے ہوئے اس کے دروازے پہ دستک دیتا ہے۔ بیوی نکلی، کون؟ کہا کہ تمہارے شوہر کے مالک نے تمہارے شوہر کی مزدوری حساب کتاب کیا بھیجا ہے، اور جب آوے تو کہہ دینا سلام کہا ہے کہ اس کے مالک نے اس کو سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ تم خوب یوں ہی محنت کرتے رہو، مزدوری اور بڑھا دیں گے۔ سبحان اللہ، مزدوری ہم اور بڑھا دیں گے۔ اتنا کہہ کے سونے کی طباق، ریشمی لباس سے ڈھکا ہوا، ریشمی سونے چاندی کے درہم و دینار اس میں پڑے ہوئے تھے، بیوی کو دیا اور چلا گیا۔ اب بیوی نے جھٹ پٹ گوشت وغیرہ آیا، سب سامان خریدنے پکانے کا آیا، لائٹنگ ہوئی گھر میں، اور ادھر شوہر نکل کے آ رہا ہے۔ گھر آیا تو کیا گھر کا نقشہ بدلا ہوا ہے، اس نے سمجھا کہ لگتا ہے کہ میں کسی دوسرے گھر میں چلا آیا ہوں۔ گھر سے اچھی اچھی خوشبو آ رہی ہے کھانے پکانے کی، اس نے سوچا ہمارے گھر میں تو کچھ ہے ہی نہیں تھی، خوشبو کہاں سے آئی، دوسرے گھر میں آ گیا۔ اتنے میں بیوی آواز دے، ارے میاں آج تو آؤ، یہ تمہارا ہی گھر ہے، اپنا گھر بھی بھول گئے تم۔ دروازے کے اندر گیا، بیوی نے کہا بیٹھو۔ اس کے بعد بیوی نے تھالی اور لوٹے میں پانی لایا، اس کے ہاتھ پاؤں دلایا، کہا کہ اللہ کا شکر ہے تمہارا مالک تو بڑا ٹاپ نکلا ہے، تمہارا مالک بڑا ٹاپ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کون سا مالک؟ کہا کہ تمہارے آنے سے پہلے تمہارے مالک نے ایک آدمی بھیجا تھا اور اس نے مزدوری تمہاری بھیج دیا پہلے تمہارے آنے سے پہلے، اور کہا ہے کہ تم کو سلام بولا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا کہ وہ آدمی رو رو کے بے حال ہو گیا ہے۔ پروردگار عالم، میں نے صرف تمہارے لیے سجدے کیے ہیں اور تم نے اتنی رحمتیں ہمارے گھر پر برسا دی ہیں۔ بیوی نے جب یہ سنا تو کہا کہ ماجرا کیا بات کیا ہے؟ کہا کہ ارے سنو، میں 3 دن گیا تھا، کوئی کام ہم نہیں کرتا تھا، میں صرف اللہ کی عبادت کرتا تھا، اور جو
تمہارے سامنے کوئی آدمی جو بھی آیا تھا وہ معمولی آدمی نہیں تھا، بلکہ اللہ کا وہ فرشتہ تھا جو تمہارا میرے نام رب کا سلام لے کے آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر تم کو یقین نہ ہو تو وہ جھولا دیکھ لو، اس میں میں جب آج جنگل سے نکل رہا تھا نا تو کنکر پتھر بھر کے لے کے آیا ہوں، جاؤ کے دیکھو۔ یہ بیوی نے جب دیکھا الٹا جھولا تو وہ پتھر جو اس نے پتھر اٹھائے تھے لیکن رب کے نام کی برکت سے وہ سارے ہیرے اور جواہرات، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دونوں میاں بیوی سجدے میں گر گئے۔ آج ہمیں پریشانیوں کا شکار ہیں، ہم نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے سجدہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم برتھ ڈے پارٹیاں تو مناتے ہیں لیکن مسجدوں میں رب کا شکریہ ادا کرنے نہیں جاتے ہیں۔ اللہ گنے میں بے شمار برکتیں دیتا ہے لیکن کبھی گنے میں سے کبھی کچھ نکال کے مسجد مدرسے میں دیا ہے؟ تم نے کار خیر نہیں کیا ہے، ان پیسوں کو غلط جگہوں پہ استعمال کرتے ہو۔ کاش کی حضرت حسن بصری کہتے کہ انسان کتنا بھول گیا ہے اپنے رب کو کہ پیسہ آتا ہے تو غلط جگہوں پہ چیر رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارا پیسہ ہے ہمارا پیسہ ہے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ انسان جو کھا لیا وہ اس کا پیسہ ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچہ کر دیا وہ اس کا پیسہ ہے، اور جو بینک بیلنس کیا نا، جو بینک میں ٹرانسفر کرتے رہتے نا، ابھی آنکھ بند ہو جائے گی بیوی قبضہ کر لے گی، تمہارے بچے قبضہ کر لیں گے۔ اگر چاہتے ہو کہ آخرت میں تمہاری دولت کام آئے تو اللہ کی راہ میں خرچہ کرو، بزرگان دین کے آراس میں خرچہ کرو، درگاہوں پہ کچھ حصہ لو، تو جو چیز اللہ کی راہ میں خرچہ ہوگی نا یہی کل میدان محشر میں کام آئے گی۔ اور یہ جو مجلس میں بیٹھے ہو نا، قسم خدا کی اس مجلس کا کہنا کیا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ روزانہ فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، بے شک بے شک، عصر کے ٹائم ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، حضرت جبریل فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں، جہاں مجلس ہوتی ہے اس مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، جب مجلس ختم ہوتی ہے جب ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے تو جاتے ہیں۔ رب فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا، تو فرشتے کہتے ہیں پروردگار عالم تجھ کو یاد کر رہے ہیں وہ، تو پروردگار عالم کہے گا اے فرشتوں کیا اس نے ہمیں دیکھا ہے رب کو؟ کہا کہ نہیں دیکھا ہے، اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ تو کہنے فرمانے لگے فرشتے اور زیادہ یاد کرتے، کیا مانگ رہے ہیں؟ جنت مانگتے ہیں، جنت انہوں نے دیکھا نہیں دیکھا، اگر دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ فرشتے کہیں گے تب تو اس کے محبت میں پاگل ہو جائے گا انسان۔ تب پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا اے فرشتوں تم سب گواہ رہنا، جتنے لوگ مجلس میں بیٹھے ہیں میں نے سب کو بخش دیا، سبحان اللہ، میں نے سب کو بخش دیا۔ فرشتے کہیں گے اے پروردگار عالم کچھ لوگ کھانے کے لیے صرف آئے تھے، کہا کہ ہم یہ نہیں دیکھنا چاہتے، ہم تو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ بیٹھے تھے ان کے ساتھ وہ بھی بیٹھا تھا، ان کو بھی بخش دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ مجلسیں دوسری مرتبہ یہ قائم کی گئی ہے، یہ آج تو ہمارے بچے نہیں ہیں ورنہ اور زیادہ بھیڑ ہو جاتی ہے۔ آج بڑا الحمدللہ سارے لوگ پیچھے دیکھیے ملک عامر بھائی بہت زیادہ لوگ آ گئے ہیں، بے شک، اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو قبول فرمائے، آمین آمین، اور جو ان نوجوانوں کا مقصد ہے اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، آمین آمین۔ اب ہم چاہتے ہیں یہ کہ اگلی مرتبہ جب یہ محفل ہو تو سارے لوگ جتنے لوگ آئے ہیں ٹائم سے آئے تاکہ ہمیں لمبی صفوں کے ساتھ نماز پڑھیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک، سمجھا آپ نے؟ مفتی نماز پڑھیں گے، سبحان اللہ کا جو سبحان اللہ بولنا چاہیے کوئی اگر بیان ہو تو اس کے لیے سرکار نے کیا فرمایا وہ ایک بار بتا دیتے تو کہ سبحان دیکھیے اللہ کا جب کیا کوئی ثواب ہے۔ چیز پسند آ جائے آپ کو تو آپ سبحان اللہ، عربی کے الفاظ ہیں سبحان اللہ، اگر آدمی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو درخت جنت میں اس کے لیے رب ایک درخت پیدا فرماتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اس لیے آپ جب کوئی چیز پسند آ جائے تو تالی دوسری مجلسوں میں بجتا ہے، ہا ہا ہی ہو دوسری مجلسوں میں۔ اسلامی مجلسوں کی تعلیم اور تعدیب اور تربیت یہ ہے کہ جب کوئی پسند آ جائے سبحان اللہ الحمدللہ کے الفاظ، سبحان اللہ سبحان اللہ، سمجھا آپ نے؟ اس لیے اب اس چیزوں کا بھی خیال کرنا ہے آپ کو، اور جو ہمارے ننھے منھے بچے ہیں نا ان پر ہم کو کوشش کرنا ہے، ان کو نعت بھی پڑھوائیں گے ہم انشاءاللہ، اور ان کو کچھ صورتیں بھی یاد کروائیں۔ بے شک بے شک۔ اور ایک آدھا غریب نواز کا کوئی واقعہ، غریب نواز کی محفل ہے؟ ہاں یہ غریب نواز کی محفل ہے،
غریب نواز کی محفل اللہ کے ولیوں کو اللہ نے اپنے محبوب اور نیک بندوں کو اتنا عطا کیا ہے کہ وہ کبھی کبھی تو بن مانگے دیتے ہیں. در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو. بے شک بے شک. ہندوستان کے اندر جتنی خانقاہیں ہیں، جتنی مساجدیں ہیں، جتنے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، وہ لوگ بھی جو ان کا انکار کرتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ ہندوستان میں کلمہ لا الہ الا اللہ لانے والے خواجہ اجمیری ہیں، خواجہ غریب نواز ہیں. بے شک بے شک. سمجھا آپ نے؟ جتنی مسجدیں ہیں خانقاہیں ہیں، سب یہ خواجہ غریب نواز کی دین ہے. بے شک بے شک. خواجہ جس وقت نہیں آئے تھے ہندوستان میں کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں تھا. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ مغل امپرر کے بادشاہ، رک جاؤ واقعی سنا دیجیے. وہ گئے درگاہ پہ حاضری دینے کے لیے. اب اس سے سمجھ جاؤ کہ یہ آج درگاہوں پہ جانا یہ آج کا رواج نہیں ہے، حضرت اورنگزیب عالمگیر کے زمانے سے بھی چلا آ رہا ہے. اس سے پہلے بزرگان دین کا طریقہ یہ تھا. حضرت امام شافعی جب یہ بریلی دیوبندی تبلیغی شیعی کچھ نہیں تھا، فرماتے ہیں کہ جب مجھے کسی حدیث میں الجھن ہوتی تو میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پہ جاتا، فاتحہ پڑھتا، مراقبہ کرتا، اور جب وہاں سے اشارہ ہوتا کہ یہ حدیث صحیح ہے تو اس حدیث کو میں لکھتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. اسی وجہ سے ہم مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے تو ملتا ہے، سب کچھ اللہ ہی دیتا ہے، لیکن یہ جو مزارات کے اندر اور نبیوں کی یہ سلسلے وار جماعت ہے اور نبیوں کے صدقے میں جو بزرگان دین کی جماعت ہے، ہم مسلمان ان کو اپنی دعاؤں کے اندر وسیلہ بناتے ہیں. بے شک بے شک. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ فاتح کے لیے گئے. دروازے پر ایک اندھا بیٹھا ہوا تھا. اے خواجہ مجھے آنکھ دے دے، ایک خواجہ مجھے آنکھ دے دے، ایک خواجہ مجھے آنکھ دے دے. حضرت اورنگزیب عالمگیر جب گئے تو کیا دیکھ رہے، یہ رٹ لگائے ہوئے ہیں، خواجہ مجھے آنکھ دے دے، خواجہ مجھے آنکھ دے دے. کہا کہ کتنے دن سے مانگ رہے؟ کہا کہ 2 سال ہو گیا یہیں بیٹھا ہوں میں. اللہ. اب خواجہ کچھ دے وہ نہیں رہے ہیں. تو حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے، کہنے لگے کہ اب کی بار میں جا رہا ہوں فاتحہ پڑھنے، اور اگر آنکھ اچھی نہیں ہوئی تو تیرا سر قلم کر دوں. اللہ اکبر. اب طریقہ یہ تھا. اب وہ رونے لگا. ایک خواجہ ابھی تک میں آنکھ مانگ رہا تھا، اب سر کی باری آئی ہے، اب مجھے تو آنکھ دے دے. اورنگزیب عالمگیر نکلے تو اس کو تلاشنے لگے، کہاں ہے وہ اندھا ہے. کہا کہ حضور میں ہی ہوں، اللہ نے مجھے آنکھ بھی عطا کر دی. حضرت اورنگزیب عالمگیر نے کہا کہ اتنے دن سے مانگ رہے تھے، آخر مل کیوں نہیں رہا تھا؟ اس لیے کہ جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو. در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا. بے شک بے شک. خواجہ سے جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو. دیکھو خواجہ دیتے ہیں. آج پورا ہندوستان ان کے فیض سے فیضیاب ہو رہا ہے، اور ہم بھی ان کے فیض سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اپنے غیر بھی فیضیاب. بس انہیں لفظوں کے ساتھ اور یہ دعا کرتے ہوئے کہ آج کی مجلس کو رب تعالیٰ خواجہ غریب نواز کے صدقے میں قبول فرما لے. اور محبوب بھائی سے کہیں گے کہ آگے سلام پڑھو گے. آ جاؤ، میری تو آواز بیٹھی، آ جائیے. لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ، لاکھوں سلام شہر یار رم تاجدار حرم، شہر یار رم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ
کو سلام. وہ دسوں جن کو جنت کا مزدہ ملا، وہ دسوں جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ اللہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ، اور کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول. کربلا تیری عظمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ، اور ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں. شاہ کی ساری قدرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہارزا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہارزا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ. صلوات اللہ علیکہ. بالخصوص خواجہ اجمیری ہند کے راجہ، ہم سب کے راجہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں نظر ہے تو اسے شکر اور ان لوگوں کی توسط کی درگاہ میں حاضر ہوں، اور جہاں سے یہ منسوب ہے میری مولا ان بزرگ کی بارگاہ میں نظر ہے تو اسے شکر. ان بزرگان دین کی برکت سے اس پورے گاؤں کے اندر ایمان اور یہ خان کی حفاظت فرما. جتنے ممبران مرد عورتیں بچے ہیں، ہر ایک کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اور وہ نوجوان جو اس مشن میں کام کر رہے ہیں پروردگار عالم ان کے عمر میں، دولت میں، کمائی میں بے شمار برکت دے. آمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد.
صلاة وسلام عليك يا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله.